سے نکال کر سینے سے لگاتے ہیں، اے میری بیٹی مجھے میں رسول کی امانت و امانت میں جانے دو، میں نے جو نانا سے وعدہ کیا اسے ادا کرنے کے لیے جانے دو، اے میری بیٹی اگر دنیا میں کوئی نہیں ہے تجھے خدا کے سہارا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ تیرا نگہبان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، المختصر سی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں پھر میرے امام پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد 22,000 کا لشکر ہے، میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اہتمام حجت کے لیے پھر اعلان کرتے ہیں، اے یزیدیوں بتاؤ میں کون ہوں؟ تو یزیدی لشکروں نے کہا آپ رسول کے نواسے ہیں۔ میرے امام فرماتے میں کس کا بیٹا ہوں؟ یزیدی لشکروں نے کہا آپ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ میرے ماں کے نام کیا ہے؟ یزیدی لشکروں نے کہا کہ خاتون جنت ہے۔ میرے بھائی کے نام کیا ہے؟ حضرت حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو میرے امام آخر گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ گواہی کیوں دلوا رہے ہیں؟ تاکہ میرے امام نے بتا دیا اے یزیدی لشکروں کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ نواسہ رسول تھے، میں کوئی کہہ نہ پائے کہ یہ جنت کے پھول تھے، یہ حسن کے بھائی تھے، خاتون جنت کے چہیتے لال تھے۔ اللہ اکبر۔ المختصر سی بات یہ ہے میرے امام پھر کہتے ہیں اے لوگوں میں تجھے اب بھی کہہ رہا ہوں جو میری حمایت کے لیے اب بھی آؤ گے میں علی اکبر کے قاتل کو معاف کر دوں گا، علی اصغر کے قاتل کو معاف کر دوں گا، حضرت عباس کے قاتل کو معاف کر دوں گا، حضرت اولو محمد کے قاتل کو معاف کر دوں گا۔ مگر میرے دوستو پھر ابن زیاد نے کہا حسین مطالبہ یہی ہے یا تو یزید کا بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تقریر سننا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں یہ تیار ہے تو آ جاؤ۔ میرے امام کے تلوار جب اڑتے ہیں میرے دوستو، جب میرے امام کے تلوار جب دائیں اڑتا ہے تو آخر یزیدی لشکروں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، جب بائیں اڑتا ہے یزیدی لشکروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جب میرے امام کے تلوار جب چل رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی ستارہ آ کر کے سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا حضرت امام علی مقام کی تلوار چل رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت حسین کی تلوار میں آ گیا ہو، عمر کی عدالت حسین کی تلوار میں سما گیا ہو، حضرت علی شیر خدا کے طاقت حضرت امام علی مقام کے بازو میں سما گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ حسین کے رگوں میں جو خون ہے اس خون میں جو فاطمہ زہرا کے دودھ ہے اسی وقت تازہ تازہ روا ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تلوار جب دائیں اڑتا ہے تو کفار کا تلوار جب دائیں اڑتا ہے تو یزیدی لشکروں پہ انبار لگا دیتے ہیں۔ میرے دوستو تلوار چلتی رہی، تلوار چلتی رہی، جو کفاروں یزیدی لشکروں نے اللہ اکبر جہنم رسید ہوتے رہے، غلبنی مچ جاتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا اس تلوار کو روکا جائے، سمر نے کہا اس تلوار کو روکا جائے، خوری نے کہا اس تلوار کو روکا جائے، تو یزیدی لشکروں نے کہا اے ابن زیاد تم کہہ رہے تلوار کو روکا جائے، یہ تلوار رک نہیں سکتی ہے۔ جس تلوار نے بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو معصوم علی اصغر کی محبت نہ روک سکی، جس تلوار کو بھتیجے کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو عباس نمبردار کی بازو کی شہادت نہ روک سکی، جن دن کے پیاسے ہیں امام، جن دن کے بھوکے ہیں امام، میرے حسین کی تلوار چلتی رہی۔ ابن زیاد نے کہا روکا جائے، یزیدی لشکروں نے کہا اسے روک نہیں سکتے ہو، تلوار چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، تلوار رکنے میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں ایسا لگتا تھا جیسے کہ ملائکہ فرشتے دعا مانگ رہے ہو اور خاتون جنت آمین کہتی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں تلوار رکنے میں نہیں آ رہا ہے، مگر ایک وقت ایسا آیا ہے یزیدی لشکروں کے بیچ میں ہے، یزیدی لشکروں کے بیچ میں ہے، یزیدی بھیڑیوں کے بیچ میں ہے، چاروں طرف سے نشانہ موجود ہے، چاروں طرف سے تلوار کی بوچھار ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر کے بوچھار آ رہے ہیں، مگر میرے امام تلوار چلاتے چلاتے آخر تلوار رکی تو رکی کس لیے؟ بھوک کی وجہ سے نہیں، پیاس کی وجہ سے نہیں، اپنے اہل بیت کے گھر کو خطرے میں جانے کی وجہ سے نہیں، اولو محمد کی محبت سے نہیں، عباس نمبردار کی محبت سے نہیں، تلوار رکی ہے تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ پروردگار کے لیے رکی ہے، پروردگار کے لیے رکی ہے۔ میرے دوستو
तलवार रुकी है जो नमाज के लिए। नमाज है, जब तुम्हारे दिल में ये तैया है तो आ जाओ। मेरे इमाम के तलवार जब उड़ते हैं मेरे दोस्तों, जब मेरे इमाम के तलवार जब दाएं उड़ता है तो आखिर यजीदी लश्करों के ढेर लगा देते हैं। जब बाएं उड़ता है यजीदी लश्करों के ढेर लग जाते हैं। जब मेरे इमाम के तलवार जब चल रहे थे ऐसा लगता था जैसे आसमान के सितारा आकर के समा गया हो, ऐसा लगता था हजरत इमाम अली मकाम की तलवार चल रही है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिद्दीक की सदाकत हुसैन की तलवार में आ गया हो, उमर की अदालत हुसैन की तलवार में समा गया हो, हजरत अली शेर खुदा के ताकत हजरत इमाम अली मकाम के बाजू में समा गया हो। ऐसा लगता था जैसे कि हुसैन के रगों में जो खून है उस खून में जो फातिमा ज़हरा के दूध है इसी वक्त ताजा ताजा रवा हो रहा है। ऐसा महसूस होता था तलवार जब दाएं उड़ता है तो कुफ्फार का तलवार जब दाएं उड़ता है तो यजीदी लश्करों के अंबार लगा देते हैं। मेरे दोस्तों तलवार चलती रही, तलवार चलती रही। जो कुफ्फारों यजीदी लश्करों ने अल्लाह अकबर जहन्नम रसीद होते रहे, खलबली मच जाती है। इब्ने सियाद ने कहा इस तलवार को रोका जाए, सिमर ने कहा इस तलवार को रोका जाए, होरी ने कहा इस तलवार को रोका जाए। तो यजीदी लश्करों ने कहा इब्ने सियाद तुम कह रहे तलवार को रोका जाए, ये तलवार रोक नहीं सकती है। जिस तलवार में भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को मासूम अली असगर की मोहब्बत ना रोक सकी, जिस तलवार को भतीजे की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को हजरत अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को अब्बास नंबरदार की बाजू की शहादत ना रोक सकी, जो इन दिन के प्यासे हैं इमाम